بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غازہ جنگ بندی نازک مرحلے میں ہے، جو کچھ ہوا وہ وقفہ ہے، سیز فائر نہیں، قطری وزیر اعظم کا خطاب۔ غازہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری، 24 گھنٹوں میں 3 فلسطینی جاں بحق۔ امریکہ نے ایران میں 2 مرتبہ حکومت بدلنے کی کوشش کی، واشنگٹن کے سفیر نے کیا اقرار۔ ساؤتھ افریقہ کے ہاسٹل میں شوٹنگ، 11 ہلاک، 3 بچے شامل۔ حکومت انڈیگو ایئر لائن میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرے گی، سی ای او پیٹر البرٹو بھی خطرے میں۔ انڈیگو کی 800 فلائٹس کینسل، کرائے آسمان کو چھونے لگے، حیدرآباد میں بھی 69 اڑانیں رد۔ انڈیا امریکہ تجارتی بات چیت 10 دسمبر سے شروع ہوگی، عہدیداروں نے کیا اعلان۔ مرشد آباد میں بابری جیسی مسجد کا سنگ بنیاد، ہمایوں کبیر نے کہا پروگرام میں خلل ڈالنے کی کوششیں کی گئیں۔ بابری مسجد شہادت کے 33 سال، ملک اور مائنورٹیز نے کیا سبق سیکھا، ایک جائزہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک ہاسٹل میں شوٹنگ کے واقعے میں کم سے کم 11 لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں زخمیوں کی تعداد کم سے کم 14 بتائی گئی۔ یہ واقعہ دارالحکومت پریٹوریا کے قریب ساسولین ٹاؤن میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں ایک 3 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ کم سے کم 3 نامعلوم بندوق بردار ہاسٹل میں گھس پڑے، جہاں کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا مقصد اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے پیش آیا۔ مرنے والوں میں 12 سال کا ایک لڑکا اور 16 سال کی ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں قتل کے واقعات بہت عام ہو گئے ہیں۔ صرف اپریل اور ستمبر کے درمیان ایک اندازے کے مطابق روزانہ 63 لوگ قتل ہوئے ہیں۔ لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ نارتھ غازہ میں ڈرون کے ذریعے کی گئی کارروائی میں ایک سویلین جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک دن پہلے ایسے ہی ایک واقعے میں زخمی سول ڈیفنس کارکن کی موت ہو گئی۔ بعض دوسرے علاقوں میں بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ چہارشنبے کو 5 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ 10 اکتوبر 2023 کو جنگ بندی کے بعد سے 10 اکتوبر کو جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل روزانہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ بیت لحم کے قریب اسرائیلی فوج نے زیتون کے سینکڑوں درختوں کو تباہ کرنے کی وارننگ دی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔
قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غازہ جنگ بندی نازک مرحلے میں ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر کے دارالحکومت میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف ایک وقفہ ہے، ہم اسے جنگ بندی نہیں کہہ سکتے۔ جنگ بندی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اسرائیلی سپاہی پوری طرح سے واپس نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ بات صرف غازہ کی نہیں ہے بلکہ مغربی کنارے کی بھی ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست بنانے کا حق حاصل ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ غازہ میں عالمی فوج کے بارے میں سوال برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کون سے ملک اس فوج میں شامل ہوں گے، اس کا کمانڈ سٹرکچر کیسا ہوگا۔ ترکی جنگ بندی سمجھوتے کے گارنٹرز میں سے ایک ہے، لیکن اسرائیل غازہ امن فوج میں ترکی کے سپاہیوں کو شامل کرنے کے خلاف ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی بربریت میں 70,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیریا اور گھانا کے صدر لبنان کے وزیر اعظم اور دوسرا نوی دوحہ میٹنگ میں شرکت کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی کیبنٹ نے 2026 میں $35 بلین کے سیکیورٹی بجٹ کو منظوری دی ہے۔ اب اس تجویز کو پارلیمنٹ کنیسٹ میں پیش کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں 5 قراردادوں کو بھاری اکثریت سے منظوری دی گئی۔ جمعے کو جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریفیوجیوں کی مدد کے منصوبے کو منظور کیا۔ اس منصوبے کو 151 بمقابلہ 10 ووٹوں سے منظوری ہوئی۔ 8 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سوڈان کے نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے ایک ڈرون حملے میں 50 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 13 بچے شامل ہیں۔ اس حملے میں پیرامیڈیکل ٹیم کو نشانہ بنانے کی خبر ہے۔ سوڈان میں خانہ جنگی جاری ہے۔ یہ لڑائی تقریباً 2.5 سال سے ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان ہے۔ فوج کے چیف عبدالفتح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف حمدان داغلو کے درمیان دراصل یہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ وسائل کی جنگ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ کاجا اولگین نے کہا ہے کہ بعض ملکوں کو چاہیے کہ وہ سوڈان میں جنگ میں حصہ لینے والے گروپوں کو ہتھیار دینا بند کر دے۔ سوڈان کے جو فریق ہیں معاملے کے، ان میں سے بعض کو UAE کی اور بعض کو ترکی اور ایجپٹ جیسے ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات مانی ہے کہ واشنگٹن نے ایران میں 2 مرتبہ حکومت بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کوئی ٹھوس نتیجے نہیں نکلے۔ اخبار دی نیشنل سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی سفیر ٹام بیرک نے کہا کہ ایسی کوششیں پھر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بیرک نے کہا کہ ٹرمپ ایران میں حکومت بدلنے کی کوششوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انڈیگو بحران کے بیچ حکومت نے ایئر لائن میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ انڈیگو کے CEO پیٹر البرسو کو ہٹایا جائے گا۔ انڈیگو پر بھاری جرمانہ لگانے کا بھی امکان ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق ٹائم ٹیبل میں تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے اور پائلٹس اور کرو ممبرز کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہزاروں فلائٹس کینسل کی گئی ہیں اور ہزاروں مسافروں کو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ ہفتے کو بھی 800 سے زیادہ فلائٹس کینسل کی گئیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فلائٹس دیر سے چل رہی ہیں۔ ایئرپورٹس پر اب بھی افراتفری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سول ایویشن کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ انڈیگو کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بحران کی وجہ سے کرائے بھی آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ اس معاملے میں بھی حکومت نے دخل اندازی کی ہے اور کرایوں کی حد مقرر کرنے پر زور دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حیدرآباد میں بھی ہفتے کو 69 فلائٹس کینسل کی گئیں۔ اس دوران صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریلویز نے 37 ٹرینوں پر 116 اضافی کوچز جوڑے ہیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر 2 فلائٹس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد فلائٹ BA277 اور کویت ایئر کی فلائٹ KU369 واپس آ گئیں۔ بعد میں یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے راشٹرپتی بھون میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے لیے سرکاری بینکوٹ میں شرکت کے بعد کہا ہے کہ اس میں ماحول بڑا گرم جوشانہ تھا۔ انہوں نے کئی لوگوں سے اچھی بات چیت کی ہے۔ ایک دن پہلے یعنی جمعے کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں مہمان صدر پوٹین کے لیے بینکوٹ کا اہتمام کیا تھا۔ اس سے پہلے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت ہر بیرونی شخصیت سے جو انڈیا کا دورہ کرتی ہے کہہ رہی ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن سے ملاقات نہ کریں۔ حالانکہ ایسی ملاقاتیں روایت ہیں، لیکن بی جے پی نے اس الزام کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ حالیہ عرصے میں ششی تھرور بی جے پی کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔
انڈیا اور امریکہ کے بیچ 10 دسمبر سے 3 روزہ تجارتی بات چیت کا ایک اور مرحلہ شروع ہوگا. دونوں ملک ایک تجارتی سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں. یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایک دن پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دہلی کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ رشیا انڈیا کو بلا روک ٹوک انرجی سپلائی کرتا رہے گا. حالانکہ امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا رشیا سے انرجی نہ خریدے. ترنمول کانگریس سے سسپینڈ کیے گئے رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں بابری مسجد جیسی مسجد کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا. اس پروگرام پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے. ترنمول کانگریس نے ہمایوں کبیر کو سسپینڈ کر دیا ہے. کبیر نے نعرہ تکبیر کی گونج میں بیرونی علماء کی موجودگی میں ربن کاٹا. اس موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کبیر نے دعویٰ کیا کہ سنگ بنیاد پروگرام میں خلل ڈالنے کے لیے سازشیں کی گئیں لیکن ان سازشوں کو ناکام بنایا گیا. ترنمول کانگریس کی صدر اور ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کبیر کا نام لیے بغیر دعویٰ کیا کہ ایک آدمی نے بی جے پی سے پیسہ لیا اور تنازع پیدا کیا. بنگال میں اگلے سال اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں. اس سے پہلے سیاسی ماحول کافی گرما گیا ہے. بابری مسجد کی شہادت کے 33 سال پورے ہو گئے ہیں. اس شہادت اور اس عظیم سانحے سے ہم نے کیا سیکھا، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے دنیا بھر سے کی ایک خاص رپورٹ دیکھتے ہیں. بابری مسجد کی شہادت کے 33 سال پورے ہونے کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر، جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے، بعض مسلم تنظیموں کی طرف سے بلیک ڈے منایا گیا. پولیس نے ملک کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے. یہ دن پرامن طور پر گزر گیا. بابری مسجد کو ایک لمبی کشمکش کے بعد، جسے رام مندر تحریک بھی کہا جاتا ہے، 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں ہندو جنونیوں نے ڈھا دیا تھا اور اس وقت کی اتر پردیش کی کلیان سنگھ حکومت اور مرکز کی نرسمہا راؤ حکومت نے سپریم کورٹ اور قومی یکجہتی کونسل میں دیے گئے وعدوں کے باوجود بابری مسجد کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی یا پھر وہ ناکام ہو گئے. بابری مسجد صرف ایک مسلمانوں کی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ انڈیا کے سیکولرزم، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی علامت اور پہچان بن گئی تھی. اور 6 دسمبر کی شام ہوتے ہوتے یہ تینوں گنبد بابری مسجد کے ایک کے بعد ایک گرا دیے گئے اور اس کے بعد پورے ملک میں فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے جو مہینوں جاری رہے. ان فسادات میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے. بابری مسجد اب کئی لوگوں کے لیے ایک دھندلی یاد اور ماضی کا قصہ بن چکی ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بابری مسجد کی یاد اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. 6 دسمبر 1992 وہ دن ہے جب انڈیا میں سب کچھ بدل گیا. ان میں قابل ذکر یہ ہے کہ ملک میں نفرت کو نارملائز کر دیا گیا. بی جے پی اور آر ایس ایس سیاسی یا سماجی اچھوت نہیں رہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کہیں نہ کہیں بری طرح متاثر ہوئے. بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مذہب کی سیاست اور فرقہ پرستی کے جن کو بوتل سے باہر تو نکالا جا سکتا ہے لیکن اسے واپس بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا اور اس کا خمیازہ کئی دہوں تک بھگتنا پڑ سکتا ہے. ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی اور مذہب کی سیاست کے ذریعے ملک کبھی حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا. آج آپ انڈیا کی معیشت اور طاقت کے بارے میں لاکھ دعوے کر لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 80 کروڑ ہندوستانی آج بھی مفت راشن پر پلتے ہیں. فرقہ پرستی اور مذہب کی سیاست کے رہتے ہوئے ترقی کے معاملے میں انڈیا کبھی چائنا جیسے ترقی یافتہ ملکوں کی برابری نہیں کر سکتا. ایک اور سبق یہ ہے کہ اکثریتی فرقہ پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اقلیتی طبقے کی فرقہ پرستی ملک کے ساتھ ساتھ خود اقلیتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. آج اگر مسلمان یا کوئی اور شخص یہ چاہتا ہے کہ ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو تو خود اسے اپنی فرقہ پرستی ختم کرنی ہوگی. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ دوسرے فرقے کو سیکولر دیکھنا چاہیں اور آپ خود فرقہ پرست ہوں. ویڈیو ایڈیٹر ایمن کے ساتھ شجیع اللہ فراست. جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن انڈیا اتحاد فی الحال لائف سپورٹ پر ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے وہ ویل چیئر پر جلد آئی سی یو میں پہنچ جائے گا. ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے یہ بات کہی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غازہ جنگ بندی نازک مرحلے میں ہے، جو کچھ ہوا وہ وقفہ ہے، سیز فائر نہیں، قطری وزیر اعظم کا خطاب.
غزہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری، 24 گھنٹوں میں 3 فلسطینی جاں بحق۔ امریکہ نے ایران میں 2 مرتبہ حکومت بدلنے کی کوشش کی، واشنگٹن کے سفیر نے کیا اقرار۔ ساؤتھ افریقہ کے ہاسٹل میں شوٹنگ، 11 ہلاک، 3 بچے شامل۔ حکومت انڈیگو ایئر لائن میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرے گی، سی ای او پیٹر البرٹو بھی خطرے میں۔ انڈیگو کی 800 فلائٹس کینسل، کرائے آسمان کو چھونے لگے، حیدرآباد میں بھی 69 اڑانیں رد۔ انڈیا امریکہ تجارتی بات چیت 10 دسمبر سے شروع ہوگی، عہدیداروں نے کیا اعلان۔ مرشد آباد میں بابری جیسی مسجد کا سنگ بنیاد، ہمایوں کبیر نے کہا پروگرام میں خلل ڈالنے کی کوششیں کی گئیں۔ بابری مسجد شہادت کے 33 سال، ملک اور مائنورٹیز نے کیا سبق سیکھا، ایک جائزہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔